جو مشہور واقعات ان میں سے سب سے مشہور قیدی آپ کو پتہ ہے چچا عباس ہے. ویسے بنانے بدر کے اندر نا ولا اور برا کا بھی ایک سبق ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اکثر آپ کے سامنے یہ باب رکھتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا مصعب بن عمیر کے بھائی بھی اسی غزوہ میں قید ہو کے آئے تھے. یہ ولا اور برا ہے. کیا کہنے لگے اس قیدی کو ذرا سختی سے باندھنا، ذرا کس کے باندھنا، اس کی رسیاں ذرا زور سے کسو. مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے مصعب اسلام نے اتنا سنگ دل کر دیا ہے کہ اپنے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا. مصعب نے کہا خاموش ہو جا، میرا بھائی تو نہیں بلکہ وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. یہ وہ عقیدہ ہے، یہ ولا ہے، یہ برا ہے کہ جب دوستی کی بنیاد توحید ہو، جب دوستی کی بنیاد کلمہ ہو، برادری، کنبہ، قبیلہ، یہ ذات برادریاں آج جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ آپس میں رشتہ داری کی بنیاد بظاہر تو ہو سکتے ہیں صلہ رحمی کی حد تک، لیکن اصل تعلق عقیدہ توحید کا تعلق، اصل تعلق منہج کا، عقیدے کا اصل تعلق یہ ہے. اگر تو شرک نہیں کرتا تو میرا بھائی ہے، اگر تو مشرکوں کا حامی نہیں تو میرا بھائی ہے. یہی وہ برادری اور کنبہ اور قبیلہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بنایا تھا. اور اپنے ہی کنبے اور قبیلے کے لوگ ہی تو یہ بدر میں آپ کے سامنے رکھا، اپنے ہی کنبے اور قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے ہیں. وہ سب نے یہ اپنے بھائی کے بارے میں الفاظ کہے تھے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس بھی قیدی بن کے آئے تھے، قیدی بن کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں گفتگو شروع کی تو انصار نے سب سے پہلے رسول اللہ کے چچا کا احترام کرتے ہوئے یہ کہا ہمارے بانجے کو، لفظ سنیے، ہمارے بانجے کو آزاد کر دیجیے، ہمیں اجازت ہے. ہم بغیر فدیے کے اپنے بانجے کو، یہ نہیں کہا رسول اللہ آپ کے چچا کو، اپنی قرابت داری کا ذکر کیا کہ کہیں رسول اللہ حساس ہیں تو یہ نہ محسوس کریں کہ میرے چچا کا احترام اور عزت کر کے ان کو آزاد کر رہے ہیں. تو کہا ہمارے بانجے کو ہم فی سبیل اللہ بغیر فدیے کے آزاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ اصول طے پایا تھا کہ جس قوم کا، جس قبیلے کا قیدی ہوگا وہی جو فیصلہ کریں گے، جو فدیہ طے کریں گے وہی ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کو مت چھوڑنا، اس سے پائی پائی وصول کرنا. یہ بھی ایک خاص وجہ محدثین نے لکھی ہے. رسول اللہ کو یہ دکھ تھا کہ اسلام تو قبول کیا اور میرے سے لڑنے آ گئے. تو چچا عباس کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے نا میں دل سے مسلمان ہوں. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات کی ہے، تو ہم ظاہر کے اوپر چلنے والے ہیں، مسلمان تھا نہیں ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی چچا عباس کے بارے میں پھر یہ آیت نازل کی کہ جو تیرے پاس یہ جو قیدی ہے جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے، اور اگر جو یہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ دے گا. یہ اللہ نے قرآن پاک میں چچا عباس کے بارے میں آیت نازل کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے یہ مخاطب ہو کے یہ کہہ رہے ہیں، وہ چچا کہہ رہے ہیں آپ کو پتا میں مسلمان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تیرا اور اللہ کا ہے، ہم ظاہر کیوں دیکھیں گے تو میرے خلاف آیا ہے، اس لیے آپ بھی قیدی ہیں اور آپ سے بھی فدیہ لیا جائے گا. اور ساتھ ہی ایک آرڈیننس اور بھی جاری کر دیا کہ آپ 3 لوگوں کا ساتھ فدیہ اور ادا کریں گے، عقیل کا بھی، نوفل کا بھی، یعنی آپ کے جو بھتیجے ہیں جو آپ کے ساتھ آئے ہیں تینوں کا فدیہ بھی آپ ہی نے دینا ہے. چچا عباس کہنے لگے میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، آپ مجھ سے فدیہ، کیونکہ یہاں پہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ کی بات کر رہے ہیں. اصول یہ طے پایا تھا کہ جو جس کا رشتہ دار قرابت دار طے کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے، وہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے جب چچا عباس نے کہا میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میں اپنا میرے 3 بھتیجوں کا میں نے نہیں دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي دَفَنْتَهُ أَنْتَ وَأُمُّ الْفَضْلِ، وہ مال کہاں ہے جو مکہ سے نکلتے ہوئے زمین میں دفن کر کے آیا ہے اور ام فضل کو یہ کہہ کے آیا تو اور ام فضل کہ اگر میں مر گیا تو یہ بچوں کے کام آئے گا. تو چچا عباس کہنے لگے اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا، آپ کو یہ اطلاع تو مل گئی ہے، اب 20 اوقیہ جو ہے مال لے لیجئے. اور چچا عباس بعد میں خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جب میرے حق میں نازل کی اگر دے بھی دے گا
تو اس سے بہتر تجھے ملے گا. اللہ نے اس 20 اوقیے کے بدلے میں اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام کی وجہ سے مجھے 20 غلام دیے جو میرے لیے تجارت کیا کرتے تھے. یہ چچا عباس کا معاملہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان سے بھی فدیہ لیا تھا. ہاں لیکن ایک قیدی ایسا آیا اور ایک بات ایسی آئی بدر کے میدان کے اندر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پدرانہ شفقت لبریز ہوگی، اور جب رسول اللہ کو خاندانی محبت اور اپنی بیوی کی محبت خوب یاد آئی. ابو العاص بھی اسی جنگ میں قیدی بن کے آئے تھے، زینب کے خاوند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. ابو العاص سے بھی فدیہ مانگا گیا، انہوں نے منگوا لیا. جب فدیہ پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھنے لگے، اور اس ہار کو دیکھتے دیکھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے اوہو یہ تو وہ ہار ہے جو میں نے خدیجہ کو دیا تھا، اور خدیجہ نے شادی میں اپنی بیٹی کو دے دیا زینب کو. ان رأیتم یہ دیکھیں یہ وہ عظیم انسان ہے. ابھی چچا کے بارے میں فیصلہ یہ جاری کیا ہے، فدیہ بھی لیا ہے، اور یہاں پہ صحابہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں ان رأیتم، اگر تم سمجھتے ہو ان تطلقو اسیرہا، اگر تم سمجھتے ہو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کا واپس بھیج دوں اور اس کے قیدی کو آزاد کر دوں. ویسے ہی بتائیے امیر لشکر ہیں، نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، پوری کائنات کے امام ہیں، لیکن قیدی چھوڑنے کے بارے میں کس سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ سے، کہ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یہ ہار دیکھ کے مجھے خدیجہ بھی یاد آ گئی ہیں، مجھے میری بیٹی بھی یاد آ گئی ہیں، اور میرا یہ جو داماد ہے نا یہ وعدے کا بڑا پکا ہے، اس کو میں کہتا ہوں یہ میری بیٹی کو واپس بھیج دے گا. میں اگر تم کہتے ہو تو بغیر فدیے کے اس کو آزاد کر دوں. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جلملانے لگے. کہا اللہ کے رسول ہم سے پوچھتے ہیں، ہمارے سربراہ ہو کے، ہمارے صدر ہو کے، ہمارے سرتاج ہو کے ہم سے پوچھتے ہیں آپ کو اجازت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو چھوڑ دیا.